بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدقہ کی فضیلت پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز اسلام کا ستون ہے، جہاد عمل کی چوٹی ہے، اور صدقہ ایک عجیب چیز ہے۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، صدقہ ایک عجیب چیز ہے۔ پھر ان سے روزہ کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، روزہ بھی بہت بڑا عمل ہے، لیکن وہ فضیلت نہیں۔ پوچھا گیا صدقہ کون سا افضل ہے تو انہوں نے فرمایا وہ صدقہ جو بہت ہو اور بہت ہو۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کر دو۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ اگر کسی کے پاس خرچ کرنے کی چیز نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو مال بھی بچے وہی صدقہ کر دے۔ پھر پوچھا جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا اگر اس کا کھانا بچ جائے تو اسی بچے ہوئے کھانا کو ہی اللہ کے راستہ میں خرچ کر دے۔ عرض کیا گیا جس کے پاس یہ بھی نہ ہو، فرمایا اپنی قوت سے کسی کا تعاون ہی کر دے، یہ بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا جو یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا آگ سے بچے، خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ سہی۔ یعنی اگر کسی کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہی اللہ کے راستہ میں خرچ کر دے گا تو اللہ اسی کی برکت سے اس خرچ کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اللہ واللہ، اللہ کی کیا رحمت ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر کسی کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر وہ انسان اپنے اوپر ضبط رکھے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سخاوت اللہ کو پسند ہے اور بخل اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ جنت میں ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں، تو جو شخص بھی اس کی کسی شاخ سے چپٹ گیا وہ اس کو جنت کی طرف کھینچ لے گی۔ اور بخل ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ دوزخ میں ہے اور شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں، جو کوئی اس کی شاخ سے لگ جائے گا وہ اسے دوزخ کی طرف کھینچ لے گی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی سطر پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری سطر پہ لکھا ہوا ہے امت مذنبۃ ورب غفور، یعنی امت گناہ گار ہے اور پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تیسری سطر پہ یہ لکھا ہوا ہے وجدنا ما عملنا ربحنا ما قدمنا خسرنا خلفنا، یعنی ہم نے اپنے اعمال کو پا لیا اور جو ہم نے آگے بھیجا وہ نفع میں رہا، جو پیچھے چھوڑا وہ خسارہ اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص
5 چیزیں روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 5 چیزیں روک لیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ روک لیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت روک لیتے ہیں۔ جو صدقہ روک لیتا ہے اللہ اس سے عافیت روک لیتے ہیں۔ جو عشر روک لیتا ہے اللہ اس کی زمین کی برکتوں کو روک لیتے ہیں۔ جو دعا روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ قبولیت کو روک لیتے ہیں۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے لا الہ الا اللہ روک لیتے ہیں۔